لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم ناظرین کرام، فضائل حج کی اس نشست میں آج میں پھر آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید آپ کو یاد ہو پچھلے درس میں آپ نے حجۃ الوداع کے بعض دروس، بعض لیسنز سماعت فرمائے تھے، جس میں ہم نے آپ کو بطور خاص بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں خطبہ دیتے ہوئے جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا تھا، ان میں سے ایک اہم بات یہ تھی الا کل شیء من امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی، کہ لوگوں سن لو، زمانے جاہلیت کی ہر چیز اب میرے پیروں تلے رود دی گئی ہے. وہ زمانے جاہلیت کی چیزیں اور رسوم و رواج کیا تھے؟ میں نے آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ ان میں سے بعض رسوم و رواج کا ذکر کرتے ہوئے میں نے بتایا کہ اس زمانے میں لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ان کو وراثت کا حقدار نہیں سمجھتے تھے. اسی طرح ایک ایک خاتون کے پاس 10 لوگ جا کر کے ہم بستری اور صحبت کیا کرتے تھے، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک ایک انسان کے پاس 8 10 عورتیں ہوا کرتی تھیں، جن کے حقوق کو تو وہ ادا نہیں کرتا لیکن ان کی عزت و آبرو سے کھلواڑ ضرور کرتا تھا. اسی طرح شوال کے مہینے میں شادی کرنے اور دوسری خوشیاں منانے کو لوگ معیوب سمجھتے تھے، شوال کے مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی شوال کے مہینے میں شادی کی. اسی طرح یتیموں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی تھی. میں نے آپ کو ابو جہل کا وہ واقعہ بھی سنایا کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو ابو جہل کے چنگل سے چھڑایا اور اس کے باپ کی جائیداد کو ابو جہل سے واپس لیا. خاص طور سے بچیوں کی بابت بھی ان میں یہ بری رسم ایجاد تھی کہ اگر کوئی یتیم بچی کسی کے ذمے کر دی جاتی، بالغ ہونے کے بعد اس بچی سے خود شادی کر لیتا اور کوئی مہر، کوئی پیسہ، کوئی روپیہ، کوئی جائیداد اس کو نہیں دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کا بھی خاتمہ کیا کہ اگر تم خواتین سے شادی کرتے ہو تو اللہ کے کلمے سے تم ان کو حلال کرتے ہو، اس لیے تم ان کا حق ان کو دو. حق مہر بہرحال انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے. جس کے پاس اللہ نے زیادہ دیا ہوا ہے وہ زیادہ دے سکتا ہے، جس کے پاس اللہ نے کم جائیداد دی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے، لیکن بہرحال مہر سے عورتوں کو محروم نہیں کیا جا سکتا. یہ ان کا واجبی حق ہے جس کو وہ ضرور لیں گی، اور اس کے بغیر تم ان سے شادی نہیں کر سکتے. پہلے مہر کا انتظام کرو اور پھر پیغام بھیجو. مختلف آیات اور احادیث ہیں اس سلسلے میں جس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اسی طرح سے زمانے جاہلیت میں ایک رسم یہ تھی کہ لوگ خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری کے اندر جب حج فرض ہوا تو آپ نے سب سے پہلا قافلہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں بھیجا، جس کے امیر الحجاج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے گئے تھے. آپ نے سن 9 ہجری میں ان کو حکم دیا کہ 10ویں ذی الحجہ کو مینا کے میدان میں یہ اعلان کرا دینا ان لا یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان، کہ دیکھو اب اس سال کے بعد
کوئی بھی مشرک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا اور کوئی بھی انسان بے لباس ہو کر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ ممنوع ہے۔ آج کی تاریخ سے اسلام نے اس کو روک دیا ہے، اس پر پابندی لگا دی۔ اس قسم کے بہت سارے رسوم اور رواج تھے جن سے اسلام نے اپنے امتیوں کو بچایا اور فطرت کا قانون اسلام ان کو فراہم کیا۔ اسی طرح اسی خطبہ حجۃ الوداع میں جو آپ نے 9 ذی الحجہ کو عرفات میں دیا تھا، آپ نے سود کو ہمیشہ ہمیش کے لیے امت کو یاد دہانی کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ الا ان ربا الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمی، اور سن لو زمانے جاہلیت کا ہر سود اب میرے پیروں تلے رونت دیا گیا ہے۔ وَإِنَّ أَوَّلَ رِبًا أَذَعُ رِبَانَا رِبَا العباس بن عبد المطلب، اور سن لو سب سے پہلا سود جسے میں معاف کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اب سود کا کوئی لین دین نہیں ہوگا، حالانکہ اس زمانے کا جو ماحول تھا، اس زمانے کی جو دنیا تھی، وہ سود کے کاروبار میں اس قدر لت پت تھی کہ ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھانے کی طاق میں رہتی تھی۔ سرمایہ دارانہ نظام نے اس قدر جڑ پکڑے ہوا تھا کہ جو جتنا مالدار ہوا کرتا تھا وہ اسی طرح غریبوں کے خون کو چوستا تھا۔ سود کی علت ان کے رگ و ریشے میں پیوست ہو گئی تھی جس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر امت کو یاد دہانی کرائی کہ دیکھو سود جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے، میں یاد دلاتا ہوں کہ اب کوئی بھی، چاہے وہ زمانے جاہلیت کا سود اب تک باقی ہو، اب اس کا لین دین نہیں، البتہ اس کا کیپٹل تم لے سکتے ہو جو تمہارا حق ہے۔ سود لینا اب بالکل جائز نہیں۔ ناظرین کرام، آج آپ اپنے ماحول کا جائزہ لیجئے۔ آپ ایشیا کے ممالک میں رہ رہے ہوں یا یورپ و امریکہ کے اندر یا افریقہ کے کانٹیننٹ میں آپ زندگی بسر کر رہے ہوں، آپ دیکھیے سود نے آج بھی اپنے پاؤں جما رکھے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام نے آج بھی غریبوں کے خون کو چوسنے کا اپنا وتیرہ باقی رکھا ہے، حالانکہ اسلام نے ہمیں یہ فطری قانون دیا ہے کہ دیکھو نہ کیپٹلزم چلے گا، نہ سرمایہ دارانہ نظام کی حکومت ہوگی، نہ کمیونزم کے نظام کو کامیابی مل سکتی ہے کہ انسان زندگی بھر محنت کرے، کمائے، لیکن صرف روٹی، کپڑا اور مکان کا مالک ہو، باقی سارا سرمایہ حکومت کے انڈر میں نہیں۔ یہ بھی ظلم ہے عوام کے ساتھ۔ وہ عوام جو اپنا پسینہ گرا کر کے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں، اللہ جو ان کو حلال روزی دے رہا ہوتا ہے، حکومت اس کی مالک ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً وہ انسان اس کا مالک ہوگا جس نے اس کو حلال طریقے سے کمایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسے حقوق اللہ کی ادائیگی کرنی ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا ہے، غریبوں کے حقوق کو نکالنا ہے، اپنے بھائی بندوں کے حقوق اسے ادا کرنے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کی پامالی سے اسے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے ماں باپ کے جو حقوق ہیں اسے ادا کرنا ہے۔ اسی طرح سماج اور معاشرے کے اندر رہتے ہوئے دوسرے اور انسانوں کے جو حقوق ہیں، حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی پوری طرح ادائیگی اسے کرنا ہے۔ اسلام نے ہم کو ایک معتدل نظام دیا ہے۔ وہ نظام یہ ہے کہ ہر انسان جو حلال طریقے سے کماتا ہے اس کا وہ ذمہ دار ہے، لیکن اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو غریبوں کا خیال رکھے، غریبوں کے حقوق کو نکال کر ان کے گھر پہنچائے تاکہ وہ بھی عزت کی روٹی کھا سکیں، وہ بھی اپنے گھر میں رہتے ہوئے فاقہ کشی سے بچ سکیں۔ باتیں اور بھی ہیں جو ہوتی رہیں گی، لیکن وقت ہو گیا چھوٹے سے وقفے کا۔ انشاءاللہ میں اس کے بعد پھر اسی بات کو لے کر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت۔ لبیک اللہم لبیک۔ محترم ناظرین کرام، اس نشست میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ زمانے جاہلیت کے رسوم و رواج میں سے اقتصادی نظام میں جو رسم رائج تھی وہ سود کی رسم، سود کا رواج، اسلام نے اس کا بھی خاتمہ کیا۔ لیکن آج اپنے ماحول کا آپ جائزہ لیجئے تو ہمارے اپنے معاشرے میں اپنے مسلمان بھائی سود کھاتے ہوئے، سود لیتے اور دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مختلف حیلے اور بہانے تلاش کر، مختلف تدبیریں کر کے وہ اس ناجائز اور حرام سود کو اپنے لیے حلال کروا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں
کہ ہم انڈیا جیسے ملک میں رہتے ہوئے ٹیکس ادا کرتے ہیں، ہمیں تاوان دینا پڑتا ہے، اس لیے سود ہم کیوں نہ لیں، سود ہمارے لیے جائز ہے۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے بہت سے مفتیان کرام سے بھی فتوے لے لیے ہیں کہ ٹھیک ہے انڈیا میں جائز ہے۔ میرے دوستو، سود ایک ایسی حرام چیز ہے جس کی شناعت و قباحت شریعت اسلامیہ نے بہت ہی سخت الفاظ میں بیان کی ہے۔ آئیے میں قدر تفصیل سے آپ کے سامنے قرآن کریم اور حدیث رسول کی وہ نصوص، وہ دلیلیں آپ کے سامنے رکھوں جو اللہ اور اس کے رسول نے سود کے بارے میں فرمایا اور آگاہ کیا ہے۔ سود کے لیے جو عربی زبان کا لفظ ہے وہ ہے ربا۔ ربا یربو ربون، اس کے معنی ہوتے ہیں بڑھنا، زیادہ ہونا۔ سود اس کی دو قسمیں ہیں اور دونوں قسمیں حرام ہیں۔ ایک قسم ہے ربا الفضل۔ یہ ربا الفضل جو قسم ہے یہ خاص 6 چیزوں کے اندر کمی اور بیشی یا ادھار اور نقد کی وجہ سے یہ سود ہوا کرتا ہے۔ مثلا گیہوں کا تبادلہ اگر آپ کریں تو 1 کلو گیہوں دے کر 1 کلو ہی آپ کو لینا چاہیے، گیہوں کا گیہوں سے تبادلہ، کھجور کا کھجور سے تبادلہ، سونے کا سونے سے تبادلہ، روپے کا روپے سے تبادلہ۔ تو جب جنس ایک ہو تو اس میں کمی اور بیشی جائز نہیں۔ جس طرح اگر آپ گیہوں کو گیہوں سے بدل رہے ہیں تو برابر کی لین دین ہونی چاہیے، اگر کمی اور زیادتی اس میں کی گئی تو یہی سود ہے۔ اسی طرح اگر ایک نے نقد دیا اور دوسرے نے ادھار کر دیا تو یہ بھی سود میں آتا ہے۔ سود کی دوسری قسم ہے ربا النسیئہ۔ یہ وہ سود ہے کہ آپ کسی شخص کو کچھ پیسے کسی مدت کے لیے دیں کہ بھئی ٹھیک ہے میں آپ کو 6 مہینے کے لیے یہ 1000 روپے دیتا ہوں، آپ اس سے کاروبار کرو، اپنی ضروریات پوری کرو، لیکن جب 6 مہینے کے بعد مجھے واپس دینا تو 1200 روپیہ ہمیں چاہیے، 1200 روپے مجھے واپس کرنا۔ تو یہ جو ایکسٹرا 200 روپے آپ چارج کر رہے ہیں اسی کا نام سود ہے، صرف اس لیے کہ آپ نے 6 مہینے کے لیے اس کو دیا، 6 مہینے اس نے اپنی ضروریات پوری کی، اپنے کاروبار کو کیا، اور اس کے بدلے آپ 200 روپیہ اسے ایکسٹرا مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو قرض دیا تھا۔ تو یہ قانون ہے شریعت کا، کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ ہر دیا ہوا قرض جو نفع کھینچ کر کے لائے تو وہی سود ہے۔ تو بہرحال چاہے وہ سود ربا الفضل ہو یا ربا النسیئہ ہو، دونوں قسم کا سود، ہر قسم کا سود اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 278 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا حصہ باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر تم سچ میں مسلمان ہو، اگر تم سچے مومن ہو تو باقی سود کا حصہ چھوڑ دو، کیونکہ سود حرام ہو چکا ہے۔ اسی طرح اللہ نے سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 130 میں بھی ذکر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تم سود کو بڑھا چڑھا کر سود در سود وصول مت کرو، سود در سود مت کھاؤ، اللہ سے ڈرو شاید تم کامیابی پا جاؤ۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے صریح اور کلیئر آیات قرآن کریم میں نازل فرمائی اور سود کو حرام قرار دے دیا، ہمیشہ ہمیش کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ بلکہ یہاں تک وارننگ دی کہ اگر کوئی شخص سود کی اس حرمت کو جاننے کے باوجود وہ سود کے لین دین سے باز نہیں آتا تو اسے یہ وارننگ ہم سناتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے، وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی سورہ بقرہ سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 279 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ لوگو اگر سود جو حرام کیا گیا ہے تم اس کے لین دین سے باز نہیں آتے تو سن لو تم اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کو جنگ کے لیے بلا رہے ہو، دعوت دے رہے ہو، اور ہے تم میں ہمت، تم اللہ سے جنگ کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے تم سود وصول کرو، مہینے کے 50,000 بھی تم وصول کرو، لاکھوں روپے تم کو سود میں مل رہے ہوں، لیکن اگر تم اس سے جنگ کرنا چاہتے ہو تو آؤ۔ ایسا زبردست اسٹیٹمنٹ اللہ رب العالمین نے کسی اور گناہ کبیرہ کی بابت نہیں ذکر کیا ہے جس طرح اللہ نے سود کے لینے دینے والے کے بارے میں ذکر کیا کہ ایسے لوگ مجھ سے اعلان جنگ کر رہے ہیں، اور کون ہے جو مجھ سے اعلان جنگ کر سکے؟ کون ہے جو مجھ سے لڑائی لڑ سکے؟ لو سود،
اور ہم دیکھتے ہیں تم اسے کہاں خرچ کرتے ہو، کہاں لگاتے ہو۔ بلکہ قرآن کریم نے ایسے سود خوروں کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو ان کی حالت ایسی ہوگی گویا شیطان نے ان کو کچو کے لگایا ہوا ہے، شیطان نے ان کو ٹچ کیا ہوا ہے، اور یہ بالکل نشے کی حالت میں بدمست ہو کر اٹھیں گے، ان کا جسم ٹھکانے نہیں ہوگا۔ قرآن کریم سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 اور آیت نمبر 275 میں ارشاد فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ لوگ جو سود کھا رہے ہیں حالانکہ وہ حرام ہو چکا ہے، وہ کل قیامت کے دن اس انسان کی طرح اٹھیں گے جس کو شیطان نے کچو کے لگایا ہوا ہو، جس کو شیطان نے ٹچ کیا ہوا ہو، پچھاڑا ہوا ہو، یہ حالت ہوگی ان کی، اور جس سے وہ پہچان لیے جائیں گے، اور پھر اللہ رب العالمین ان کی خبر لے گا۔ یہ تھی قرآن کی آیات جن میں کتنی صریح الفاظ کے اندر وارننگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سود خوری کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ مجھ سے جنگ کرنے کی مت سوچو، کہ ایسا تم نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں سود کا لین دین بہت ہی عام ہو چکا ہے، مختلف بہانے ڈھونڈ کر، مختلف مفتیان کرام سے فتووں کو لے کر ہندوستان کی سوسائٹی میں لوگوں نے اس کو جائز قرار دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بڑے گناہ سے بچائے۔ آئیے میں حدیث رسول بھی آپ کو سناؤں کہ اللہ کے رسول نے اپنی حدیث میں کس قدر اس کی شناعت اور قباحت کو بیان کیا ہے۔ ایک حدیث جو صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں ان تمام لوگوں کو آگاہ فرمایا ہے جو سود لے رہے ہوں، جو سود دے رہے ہوں، جو سود کی بات لکھ رہے ہوں، سود کے معاملات کے لکھنے والے ہوں، یا سود کے معاملات کی گواہی دینے والے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو وارننگ دی ہے کہ ایسے لوگ ملعون ہیں، قابل لعنت ہیں۔ حدیث رسول کے الفاظ ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کے لکھنے والے پر، اور سودی معاملات میں گواہی دینے والے پر، سب پر اللہ کی لعنت۔ کتنا بڑا گناہ ہے یہ، لیکن ہم نے اسے ایسا ہلکا سمجھ لیا ہے کہ اسے حلال چیزوں کی فہرست میں لا کر لکھ دیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں جسے امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد میں نقل کیا ہے، جس روایت کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سود کا 1 درہم یعنی 1 روپیہ بھی کھائے اور وہ جانتا ہو کہ یہ سود کا ہے، تو اس کا یہ گناہ 63 زنا سے بھی زیادہ شدید اور بدترین ہے۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ کرو، زنا بجائے خود کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صحیح حدیث کے اندر، جسے امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد میں نقل کیا ہے، علامہ البانی نے اسے مشکات المصابیح میں صحیح کا حکم لگایا ہے، کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں سود کا 1 درہم بھی جان بوجھ کر کھانے والا ایسا ہے جیسا اس نے 63 زنا کیا ہو۔ اسی معنی کی ایک حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر بھی منقول ہے، جسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کے 73 دروازے ہیں، اور ان میں سب سے ہلکے گناہ والا یہ ہے کہ ایک انسان اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ الامان والحفیظ۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا معاشرہ چاہے ایشیا کا ہو، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا ہو، یا یورپین کنٹریز ہوں، جہاں بھی مسلمان بس رہے ہیں، اگر میری یہ آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو میں انہیں قرآن اور حدیث کے ان الفاظ میں اپیل کرنا چاہوں گا ان سے کہ سود کے بارے میں اگر وہ اب تک ملوث رہے ہیں تو ہوش کے ناخن لیں، سود سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کا 1 روپیہ اور 1 درہم بھی آپ کی آخرت کو، آپ کی عاقبت کو برباد کر سکتا ہے، اور آپ کی کامیابی کو ناکامی میں بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس برے گناہ سے بچائے۔ آئیے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سود خوروں کے لیے آخرت میں سزا بھی مقرر ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ایک لمبے خواب کا ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے دیکھا۔ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ جبرائیل اور میکائیل مجھے خون کی نہر کے پاس لے گئے، اور میں دیکھتا ہوں کہ اس نہر کے بیچ میں ایک انسان کھڑا ہے، غوطہ زنی کر رہا ہے خون کی اس نہر میں، اور وہ غوطہ زنی کرتے ہوئے اس نہر سے نکلنا چاہتا ہے، اور جوں جوں وہ قریب آتا ہے
تو ایک دوسرا آدمی جو نہر کے کنارے کھڑا تھا وہ اس آدمی پر زوردار پتھر مارتا ہے کہ وہ پھر واپس پلٹ کر اس خون کی نہر میں واپس چلا جاتا ہے. پھر اسی طرح وہ واپس آتا ہے، خون کی اس نہر میں ڈبکی لگاتے ہوئے کنارے کی طرف بڑھتا ہے، پھر وہ آدمی اسے پتھر رسید کرتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ واپس یہ انسان دوبارہ اسے خون کی نہر میں جا کر بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھ حضرت جبریل اور میکائیل جو تھے ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا مل گئی، یہ کیسا انسان ہے جس کو اللہ یہ سزا دے رہا ہے؟ تو حضرت جبریل بتاتے ہیں کہ یہ سود خور ہے جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا، سود خوری میں مبتلا تھا اور اس سے بچتا نہیں تھا. ناظرین کرام، دیکھا آپ نے سود کتنا بڑا گناہ ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے اپنی امت کو آگاہی دی، اپنی امت کو باخبر کیا کہ یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سود کھانے، کھلانے اور اس کا معاملہ لکھنے، اسی طرح گواہی دینے، ان تمام چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں آخرت میں جنت الفردوس نصیب فرمائے. انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پھر ملیں گے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا خطبہ سنائیں گے اور اس میں کیا دروس اور لیسنس ہیں وہ بھی بتائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك